آج ارشد شریف کے واقعے کو وجہ بنا کے آپ سے بہت ساری باتیں کریں گی کہ یہ جو ریاست کے مختلف ستون ہیں یہ کیسے کام کرتے ہیں اور پاکستانی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کی بیعت کیوں کر لیتے ہیں اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی اندرونی بغاوت نے کیسے پاکستان کا سیاسی اور حکومتی نظام جو تھا اس کو مفلوج کیا۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ ارشد شریف جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، اینکر ہیں، ایئر وائی نیوز کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کو پریشان کیا گیا، ان کے گھر کچھ لوگ گئے، ایف آئی اے کے لوگ بھیجے گئے۔ اسی ارشد شریف کے واقعے کو لے لیجیے اور تھوڑا سا ماضی میں جائیے۔ حامد میر کو 6 گولیاں مارنے، متی اللہ جان کو اغوا کرنا، درجنوں صحافیوں کو 1 سال کے اندر مار دینا، ان کو پکڑنا اور پھر چھوڑ دینا، پھر ایئر وائی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنا اس کا، اور جیو ٹیلی ویژن کا مسلم لیگ نواز یا پی ڈی ایم کی طرف اس کا جھکاؤ ہونا۔ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں جس میں عدلیہ ہے مشکوک ہو چکی، ہماری فوج مشکوک ہو چکی، ہمارا میڈیا پہلے سے مشکوک تھا اور یہ کنگ میکر ہے سب سے بڑا، سیاستدان مشکوک تھے، مشکوک اب بھی ہیں، اور وہ جب چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے بیعت کر لیتے ہیں۔ ابھی صحافت کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں کہ اس ملک کی اگر صحافت ہی کم از کم ٹھیک ہوتی، عدلیہ نہ بھی ہوتی، تو شاید اس ملک کے حالات قدرے بہتر ہوتے، مگر ہم نے اپنی پارٹی، اپنی حکومت، ہم نے اپوزیشن چوز کر لی، اور یہ سارا چکر جو ہے، یہ سارا گورکھ دھندا پیسے کے گرد گھومتا ہے، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ جب عمران خان کی حکومت تھی تو حامد میر کو بات کرنے سے روک دیا گیا، طلعت حسین کو لمبے عرصے سے بند، یعنی کہ آواز بند کر دی گئی، وہ سوشل میڈیا پہ آگے، نجم سیٹھی سے لے کے بے شمار لوگوں کی زبان بندی کی گئی۔ اب جب پی ٹی اے اقتدار میں نہیں ہے تو جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان کی لابی تھی، ان کو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرف لے کے جا رہی ہے۔ اور ادارے کون سے ہوتے ہیں؟ کبھی احساس ادارے ہوتے ہیں، کبھی ایف آئی اے ہوتا ہے، کبھی کچھ اور لوگ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی کہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ اگر یہ میڈیا کہ لوگ آپس میں ان میں یونٹی ہو، ان میں اتحاد اور اتفاق ہو، ان کی پسند اور ناپسند نہ ہو، ان کا ایجنڈا ملک اور ان کا ایجنڈا قوم اور ان کا ایجنڈا مذہب ہو، تو میرے خیال سے پاکستان کے اندر بہتری آ سکتی تھی۔ مگر یہ ڈیفرنسز ہر ملک کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ ملکی اور قومی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں شروع سے کہتا آیا ہوں، پاکستان کے اندر یہ جو صحافت ہے اس کی کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی ٹرمز کنڈیشنز ہونی چاہیے، اس میں یہ بات طے ہونی چاہیے کہ کون شخص کب اور کیسے اور کیوں اخبار اور ٹی وی کھول سکتا ہے، اس کے مالک کی بیک گراؤنڈ چیک ہونی چاہیے، نہ کہ ہاتھ میں پکڑے قلم، سامنے رکھے کیمرے کو انسان مورے کے طور پہ استعمال کرے، اور اخبار اور ٹی وی چینل کا مالک کاروبار کی نیت سے ہی آتا ہے، لیکن اس کے اندر کم از کم تھوڑا سا سینس ہونا چاہیے، یہ صحافت کیا ہے، یہ پیغمبری پیشہ ہے، اس کا معیار کیا ہے، نہ کہ وہ اخبار اور ٹی وی کا مالک بن کے بلیک میلنگ کرے، اپنے ٹیکسز معاف کروائے۔ امیجن کریں، سما ٹیلی ویژن کے مالک علیم خان، سب کو پتہ ہے یہ جو سما ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر کتنی آزادی ہوگی، وہ کیسے پھر بات کر سکتے ہیں۔ میں خود سما ٹیلی ویژن کا حصہ رہا ہوں، ایک مثال دیا آپ کو، ایئر وائی کو دبوچا جاتا ہے، سب کچھ کی جاتی ہے، عمران خان کے ساتھ اس لیے چلتا ہے اور اس لیے چل رہا ہے اور آئندہ بھی چلے گا کہ تمام ٹی وی چینلز ایک طرف اور 53% اس کی ریٹنگ ایک طرف ہوتی ہے۔ لمبی بحثیں ہیں، میڈیا کا آپ کو اصل چہرہ دکھا دیا، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اس سے بڑا جملہ میں نہیں کہہ سکتا، اور میں اس آزادی کو نہیں مانتا جو میڈیا کو حاصل ہے۔ آزادی کی بھی کچھ حدود اور قیود ہونی چاہیے۔ پھر آ جاتے ہیں کہ سیاستدان کیوں بیعت کر لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیوں ہیں؟ پہلے مارشل لا لگ جاتا تھا، پھر بھی سیاستدانوں کی ضرورت ہوتی تھی، اب سنا اس کا راستہ بند ہو گیا، پھر بھی ملک کے اندر ملٹری ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی نہیں، ملٹری ڈیموکریسی اس کو کہنا چاہیے۔ آخر پہ ایک جملہ بولوں گا، اس کو باغور سنیے گا۔ سیاستدانوں کی مثالیں بے شمار میں تھوڑی سی دیتا ہوں، جو تاریخ میں سیاستدان یا سیاسی پارٹی ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولی، انہوں نے اس کے سامنے بیعت کی۔ نواز شریف صاحب کی مثال لے لیجیے، 12 مرتبہ انہوں نے کہا باجوہ صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا، انہوں نے ایسا حساب دیا، کیسز ختم ہو رہے ہیں، سزائیں ختم ہو رہی ہیں، حکومت ہی ان کو دے دی۔ عمران خان، آج بھی کہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے، ان کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن کو مینج کیا تھا، اور مینج کر کے عمران خان کو لائے تھے۔ جب بات نہ بنی، کس کی؟ عمران خان کی نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے
किसने चीफ बनना है, किसकी प्रमोशन होनी है, किसको एक्सटेंशन मिलनी है, उस अंदर की बगावत ने इमरान खान को भी फारिग कर दिया, चूँकि इनके भी इंटरेस्ट थे, कुछ वादे और इरादे किए जाते हैं जो अमली जमे नहीं उनको पहनाया जा सकता, तो फिर वो खराबी की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाइए इमरान खान साहब की तरफ। बैरूनी खत को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए। शेख रशीद साहब बबांग दौल कह रहे हैं और इमरान खान भी कह रहे हैं हमारी फ़ौज बड़ी अच्छी, बिल्कुल कहना चाहिए, है भी अच्छी है। हमारी फ़ौज जैसा जो आम फौजी है उस जैसा जज्बा ताकत दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी कहा जाए तो वो कम पड़ेगा। लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं फौज के साथ हालात ख़राब नहीं होने चाहिए। क्यों? वो अपना रास्ता मुआर कर रहे हैं कि हम भी कल इन्हीं के साथ अच्छे रहें और इनके साथ मिलजुल के आइंदा फिर से इक़्तिदार में आया जाए। काफ लीग से लेके MQM से लेके बाप पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान हो, पीपल्स पार्टी हो जाए, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके नवाज शरीफ साहब तक, ये तमाम पार्टीज, तमाम लोग इसी नर्सरी की पैदावार हैं। ये तमाम सियासतदान एक दूसरे के ऊपर शक शुबा करते हैं, बुहतान लगाते हैं, सारी हरकतें करते हैं, जिसके बाद ये आपस में इनके इख्तलाफात पैदा होते हैं, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होता है। जब तक ये सियासतदान इमरान खान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान समेत तमाम सियासी पार्टियां उस चुंगल से बाहर निकल के एक टेबल पे नहीं बैठती अपने अपने नज़रिए की बुनियाद के ऊपर और फिर मुल्क और कौम के मफाद की खातिर, तब तक तीसरा चौथा दूसरा इदारा जो है वो सियासत में, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में मुदाखलत करता रहेगा। और लग ये रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर सियासतदान एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, ये मुदाखलत होती रहेगी। आखिरी जुमला ये था कि मैंने एक मजहबी स्कॉलर को और एक बहुत बड़े दुनिया के राइटर को ये लिखते हुए पढ़ा और ये कहते हुए सुना कि हमने दुनिया में देखा कि किसी मुल्क के पास फौज होती है, मगर मैंने एक नई चीज़ देखी, वो दुनिया के वाहिद खित्ता और मुल्क में देखी कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास एक मुल्क है, यानी कि दुनिया के मुल्कों के पास फ़ौज होती है, हमारी फ़ौज के पास मुल्क है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए और फिर किसी मौजू के ऊपर बात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।